إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریف جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا. آپ تمام بھائیوں کا خیر مقدم ہے آج کے اس محاضرہ میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو بھی اعمال ہم نے اس مہینے میں خیر کے بجا لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو شرف قبولیت سے نوازے اور ہماری خطاؤں کو اور ہمارے گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرمائے. باقی کے جو دن باقی رہ گئے ہیں بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں بھی خیر اور بھلائیاں اکٹھا کرنے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. محترم بھائیوں، ایک سلسلہ جو 4 ہفتوں سے ہمارا چل رہا ہے اس کی آخری کڑی، جبکہ موضوع اس قدر اہمیت کا حامل کہ اس کی مزید تفصیل آپ کے سامنے آنی چاہیے تھی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں رہا کہ ہم مزید اس کی تفصیل میں جائیں. اس لیے بہت ہی اہم اور ضروری جو باتیں تھیں وہ آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے اور شرک سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ نے شرک کی برائی سنی ہے. شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. اگر کوئی آدمی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے، مشرک مرتا ہے، تو وہ نبی کا باپ ہو، نبی کا چچا ہو، نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کی سفارش اور نبی کی شفاعت بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتی. قرآن کو پڑھیے آپ. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل سے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے. ایسا جرم ہے کہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. مشرک آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. ایک آدمی جو توحید پرست ہے، جو موحد ہے، جو توحید کو جانتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، شرک کو جانتا ہے، اس سے بچتا ہے، اگر اس سے کچھ خطائیں ہو جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے معاف کر کے یا سزا دے کر کے جہنم میں ڈال کر اس کو گناہوں سے صاف کر کے پھر جنت میں داخل کرے گا. ایک مومن آدمی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک ایمان والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. لیکن مشرک، اس پر اللہ نے جنت کو حرام کرا دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چاہے وہ نبی کا کتنا ہی قریبی ہو، چاہے وہ معاشرے کا، سماج کا کتنا ہی بڑا انسان ہو. بلکہ آپ نے سنا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں 18 نبیوں کا نام لیا. 18 نبیوں کا نام لیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان سے بھی شرک ہوتا، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے بھی سارے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضائع فرما دیتے. اتنا بڑا جرم. نبیوں کو چیتاونی دی جا رہی، نبیوں کا نام لے کر لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر انبیاء سے بھی سرزد ہو جائے، حالانکہ انبیاء تو خود توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمائے گئے، لیکن ان سے بھی یہ عمل ہو جائے
وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. سورہ انعام اٹھا کے پڑھیے آپ، 88 نمبر کیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اللہ نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں. تو یہ میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں فرمایا. شرک اتنا بڑا جرم ہے، اس لیے شرک کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ کو میں نے بتایا کہ توحید کو جاننا ہے تو شرک کو جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے الٹ سے پہچانی جاتی ہیں. اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا، نہیں کیا تو کیا ہوگا. آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے اناج اگتا ہے، نہیں ہوتا تو کیا ہوتا. اللہ نے ہمیں آزاد دیے ہیں بالکل سلامت. آنکھیں جہاں اچھی لگتی ہیں لوگوں کو وہیں اللہ نے رکھی ہے. اگر پیشانی پر آنکھیں ہوتی تو کیا ہوتا، پیچھے آنکھیں ہوتی تو کیا ہوتا. ضد سے پہچانا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. یہ ہاتھ ہماری انگلیاں جو مڑ رہی ہیں، ہم نوالا بنا رہے ہیں، ہم چیز پکڑ رہے ہیں، ہم یعنی اس ہاتھ سے لے دے رہے ہیں، اگر یہ بالکل سیدھی ہوتی انگلیاں اور مڑتی نہیں تو کیا ہوتا. یہ ہمارے جوڑ جو بدن کے گھوم رہے ہیں، کیا ہوتا اگر سیدھا رکھتا اللہ تعالیٰ. ایک ایک نعمت ضد الٹا سوچا جائے، کبھی کبھی منفی سوچا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. تو توحید مضبوط ہوتی ہے جب آدمی شرک کو جانتا ہے. شرک کی برائی، شرک کتنا بڑا جرم ہے، جب اس کے بارے میں معلوم کرے گا تو اس کو نعمت معلوم ہوگی توحید کتنی بڑی نعمت ہے. اور اللہ نے تو مثالیں دے دے کر کے قرآن میں سمجھایا ہے. اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ توحید کو بھی اور شرک کو بھی اللہ تبارک و تعالی رب العالمین نے مفصل طریقے سے سمجھایا، تفصیل سے سمجھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا سوچا شرک بھی دیکھا تو آپ خاموش نہیں رہے، آپ نے خاموشی نہیں اختیار کی. تو آئیے آگے چلتے ہیں. جب شرک اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ لقمان میں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. سورہ روم میں اللہ نے فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ سے فرماتے رہے میں تمہیں شرک اور تکبر سے روکتا ہوں، شرک سے بھی روکتا ہوں اور تکبر سے بھی منع کرتا ہوں. ایک طویل حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، پہچانتے نا یحییٰ بن زکریا کو، پہچانتے کہ نہیں؟ یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ، ان کو اللہ نے 5 کاموں کا حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو ان کا حکم دیں. ان میں پہلا حکم یہ تھا کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. ہر نبی کی دعوت یہی رہی اور ہر نبی کو یہی حکم دیا گیا کہ لوگوں کو شرک سے روکے، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. بلا شبہ اس کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے اور چاندی سے ایک غلام خریدا. غور سے سنیے کتنی زبردست مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہاں، ایک آدمی نے اپنے خالص مال سے، سونے سے، چاندی سے ایک غلام خریدا، پھر وہ غلام مزدوری کرتا ہے اور اس کا منافع اپنے مالک کے سوا کسی اور کو لا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مالک برداشت کرے گا کہ میرے سونے چاندی سے خریدا ہوا میرا غلام مجھے جو ہے لا کر نہ دے مزدوری اور مال اور پیسہ اور دوسرے کو لے کر جا کر دے. تو تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ یقیناً اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور رزق دیا، لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. بندہ کھائے کسی کی اور گائے کسی کا، ہاں، کھائے کسی کا گائے کسی کا، چلتا ہے. ہاں، دے رہا سب کچھ اللہ اور کہتا فلاں نے دیا ہے، فلاں سے ملا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے،
غلام بھی بگڑی بنا سکتا ہے، دیتا سب کچھ اللہ ہے، کرتا سب کچھ اللہ ہے۔ اب بتائیے جب وہ غلام جس کو خریدا اس کے آقا نے، وہ مزدوری کما کر کے کسی اور کو دے رہا ہے، کیا وہ آقا برداشت کرے گا؟ اب دیکھیے چھوٹا سا بچہ وہ سمجھتا ہے، پیسہ مانگنے کس کے پاس جاتا ہے؟ چاکلیٹ چاہیے، گولی چاہیے، بسکٹ چاہیے، کس کے پاس جاتا ہے؟ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے، اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ میرا محسن یہ ہے، ہمیشہ میرا ساتھ دینے والا یہ ہے، ہمیشہ میری مدد کرنے والا یہ ہے۔ وہ کبھی پڑوسی کے گھر میں نہیں جاتا، اس کو معلوم ہے میرا باپ مجھ کو مارے گا، اس لیے کہ سب کچھ جب میرا باپ کر رہا ہے، میرے والد کر رہے ہیں، تو مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ تو یہ ہے میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یحییٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھا کہ ایک غلام جب اس کا آقا نہیں چاہے، اب دیکھیے میں نے آپ کو مثال پہلے بھی دی ہے، ایک بیوی اگر کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، شوہر کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، ہاں برداشت کرے گا وہ؟ غیرت مند کی بات، بے غیرت کی بات نہیں، بے غیرت تو گھماتا پھراتا دکھاتا، ہاں کیا کیا کرتا ہے، غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرتا۔ بہت ساری دنیا کی نعمتیں لا کے دے گا، لیکن راستے میں چل رہی ہے تو چلتے چلتے ایک نظر بھر کے کسی غیر مرد کو دیکھا جو اس کا حق تھا، پیار بھری نظر، محبت بھری نظر، جو اس کا حق تھا اس کے شوہر کا، کسی اور کو ویسی ہی نظر سے دیکھ لیا، کیا اب بھی کوئی بات نہیں؟ نقصان کرتی ہے تو کہتا کوئی بات نہیں، اور آ جائے گا، کوئی افسوس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی عورت نے یہ عمل کیا کہ محبت بھری نظر سے کسی اور کو دیکھ لیا جو اس کا حق تھی، کیا وہ اب بھی کہے گا کوئی بات نہیں؟ ہاں تو ایک شوہر اپنی بیوی کے محبت میں کسی کو شریک دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ غیرت مند ہے، اس لیے اللہ نے اپنے نبیوں کا سلسلہ، ایک لمبا سلسلہ کہ وہ جا کر کے بندوں کو شرک سے روکے۔ آئیے شرک سے بچنا، شرک سے بچو، کیونکہ اخلاص اپنانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عمل ہونا چاہیے، کسی اور کے لیے عمل نہیں ہونا چاہیے، اخلاص ضروری ہے۔ آپ کو سنا چکا ہوں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی رب العالمین فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف آیت نمبر 110۔ جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اخلاص ہونا چاہیے عمل میں۔ شرک سے بچو اس لیے کہ اللہ اس سے بیزار ہے، شرک سے اللہ بیزار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں شرکاء میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ میرے غیر کو بھی شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیزار ہو جاتا ہے، اللہ چھوڑ دیتا ہے شرک کو بھی اور اس کے مشرک کو بھی اور اس کے معبود کو بھی، جس کو اللہ کے ساتھ وہ شریک کر رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ شرک سے بچو اس لیے کہ یہی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے کہ مشرک؟ مسلم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مشرک بنا دیتے ہیں، یا آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا یمجسانہ، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا یسلمانہ، اس کو مسلم بنا دیتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ماں باپ اس کو مسلم بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ مسلم تو پیدا ہوتا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے ہندو کا بچہ ہو، کافر کا بچہ ہو، عیسائی کا بچہ ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو، کسی بچے کو چھوڑ دیا جائے ایسے مقام پر جہاں کسی دین کے ماننے والے نہیں ہیں، کوئی دین ماننے والے نہیں ہیں، تو وہ آخر میں اپنے رب کو پالے گا، وہ تلاش کرتے کرتے اللہ کو پالے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی دین وہاں موجود ہے، اس کے پالن کرنے والے موجود ہے دھرم کے، تو پھر وہ اس طرف بڑھ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دین کا دھرم کا پالن نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پالے، شرک سے وہ بچ جائے گا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا اسلام پر. اسلام پر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا. شرک سے بچو اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ شرک سے بچا جائے. شرک سے بچو اس لیے کہ شیطان کے حکم کی اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے تمام بندوں کو سچے دین پر پیدا کیا, دین حنیف پر پیدا کیا. بعد میں شیاطین ان کے پاس آئے اور انہیں ان کے دین سے پھیر دیا. شیطانوں نے ان کے دین سے ان کو پھیر دیا, ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جو میں نے حلال کی تھی, اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک کرے جس کی میں نے دلیل نازل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ شیطان کی اطاعت. شرک کرنا نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کی اطاعت ہے. شرک کرنا شیاطین کی اطاعت. شیاطین نے حکم دیا شرک کرنے کا. سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک شروع ہوا, شیطان نے مزین کر کے پیش کیا, محبت میں غلو پیدا کیا, نیک اور صالح لوگوں کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ تو اتنے اچھے لوگ تھے, ان کو سامنے رکھو, ان کے بت بناؤ, ان کی تصویریں بناؤ, تب تم کو عبادت میں مزہ آئے گا. اور پھر اس طرح انہوں نے شروعات کی اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ شرک تک پہنچ گئے. شرک سے بچو اس لیے کہ چونٹی کے چال سے بھی زیادہ باریک ہے. شرک سے بچو اس لیے کہ شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوران خطبہ ارشاد فرمایا, اے لوگو اس شرک سے بچنے کی کوشش, اس شرک سے بچنے کی کوشش کرو اس لیے کہ یہ چونٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک ہے. صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول جب شرک اتنا چھوٹا اور باریک ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہمارے اعمال میں داخل ہو جاتا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہا کرو اللہم انا نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. اے اللہ ہم ایسی چیز کو بھی تیرا شریک ٹھہرانے سے تیری پناہ مانگتے ہیں جس کا ہمیں علم ہے, اور ایسی چیز کی بھی معافی مانگتے ہیں جس کا ہم کو علم نہیں. اگر انجانے میں ہم سے شرک ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی, جو دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو ملے گی, اس کو آپ پڑھیں. شرک سے بچو چاہے والدین شرک کرنے کا حکم دیں یا کوئی بزرگ شرک کرنے کا حکم دے. شرک سے بچو, والدین کی اطاعت بھی شرک میں نہیں ہوگی. والدین کی اطاعت شرک میں نہیں ہوگی. اگر وہ شرک کا حکم دیں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا حکم دیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کا حکم دیں, تو اس میں ماں باپ کی بھی نہیں مانی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. پڑھیے قرآن کو, سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے. ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ مانیں, ان کا کہنا نہ مانی. اگر والدین شرک کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. اور ایک عام قاعدہ دین میں دیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی کے کام میں, شرک میں, بدعت میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری. او بڑے حضرت, کوئی بڑے سے بڑا آدمی, اب ماں باپ سے بڑا کس کا درجہ ہوگا بھائی؟ اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا درجہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد بیان کیا تو ماں باپ کا درجہ بیان کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھیے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے بعد سیدھے اللہ نے ذکر کیا تو والدین کا کیا. تو والدین بھی اگر شرک کرنے کے لیے کہیں تو اس میں ان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے, ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے. شرک سے بچو چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے, چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تم کو جلا دیا جائے. شرک سے بچو. یہ سب کس کی نصیحتیں؟ یا اللہ کا حکم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں اور آپ کے فراہمی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزیں سکھائی. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات, اور ان میں پہلی چیز آپ نے کیا فرمائی؟ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. کچھ علماء نے اس کو قتلتا پڑھا ہے. قتلتا, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, قتل کر دیا جائے. قتلتا تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. او حرقتا, یا تجھ کو جلا دیا جائے, تجھ کو جلا دیا جائے تو بھی تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب آئیے مختصر شرک کی قسمیں. جب شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے تو اس کی قسمیں, اس کی باریکیاں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. شرک کی اہل علم نے 2 قسمیں کی ہیں, 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے شرک کو سمجھنے کے لیے.
قرآن اور احادیث کے دلائل کی روشنی میں۔ ایک شرک اکبر اور ایک شرک اصغر، شرک خفی، شرک جلی اور شرک خفی، دو الگ الگ نام، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک جلی واضح شرک، کھلا ہوا شرک، بڑا شرک، اور شرک خفی چھوٹا شرک، چھپا ہوا شرک، دو قسمیں ہیں۔ شرک اکبر کا مرتکب مسلمان نہیں رہتا، شرک اکبر کا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اکبر کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، شرک اکبر کا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ شرک اکبر یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت، پلٹیے پچھلے درسوں کی طرف، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کو رب ماننے کی جو توحید آپ کو سکھائی گئی، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وہ توحید جو آپ کو سکھائی گئی، اور اسماء و صفات، اللہ کی صفات اور اس کے پیارے پیارے نام، اس کی صفات، اس میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اگر ان تینوں میں کسی نے کسی مردہ کو، زندہ کو، جاندار کو، بے جان کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور ہمسر بنایا تو یہ وہ شرک ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ کو یا مردہ کو، جاندار کو یا بے جان کو شریک کیا۔ اللہ کے افعال میں ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کے افعال میں اس کو اکیلا سمجھنا، اللہ جو کرتا ہے اس میں اس کو اکیلا سمجھنا، کسی اور کو بھی اللہ کے جیسا کرنے والا سمجھ لیا۔ بالکل آسان کر رہا ہوں میں، اللہ کرنے والا ہے، روزی دینے والا اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها واللہ خیر الرازقین۔ اللہ رزاق ہے، رازق بھی ہے اور رزاق بھی ہے، کسی اور کو بھی رزاق سمجھ لیا تو یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ ایک مثال صرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، طواف اللہ کے گھر کا، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، عبادت کا کوئی بھی طریقہ کسی جاندار، بے جان، کسی زندہ یا دنیا سے گئے ہوئے کے لیے کیا تو یہ کیا ہے؟ شرک الوہیت میں شرک ہے، یہ اللہ کی عبادت میں شرک۔ یاد کیجئے اس آیت کو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، پھر کہا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ٹھیک ہے؟ تیسرے اسماء و صفات، یہ بھی وہی ملتی جلتی چیز ہے۔ اللہ کے اسماء، اللہ کے جو نام ہیں یا اللہ کی جو صفات ہیں وہ بندوں میں سمجھنا، جاندار یا بے جان میں سمجھنا، زندہ یا دنیا سے گئے ہوئے انسان میں یا کسی اور مخلوق میں سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ تو شرک کو جانیے، شرک کو پہچانیے اور شرک سے بچیے۔ علماء نے شرک کو سمجھانے کے لیے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے شرک۔ اول تو 2 قسمیں بڑی آپ کو بیان کی گئی، شرک اکبر کو مزید سمجھانے کے لیے 4 بڑی قسموں میں شرک اکبر کو تقسیم کیا گیا۔ نمبر 1 شرک دعا۔ شرک دعا یعنی دعا اور فریاد جو اللہ تعالیٰ کا عظیم حق ہے، عبادت، حق عبادت، اس میں کسی اور کو شریک کرنا، کسی نبی سے، کسی اللہ والے سے، پتھر سے، مورتی سے دعا کرنا، مانگنا۔ زندگی میں مانگنا منع نہیں۔ میں ہمارے حضرت امام صاحب سے کچھ مانگ لوں، کوئی کسی بزرگ سے کچھ مانگ لے، بھائی مجھے یہ دے دیجیے، یہ منع نہیں۔ لیکن کسی کے انتقال کے بعد، کسی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سن رہے ہیں، ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، دیتے بھی ہیں، بگڑی بھی بناتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، اسباب ختم ہو گئے، جب تک آدمی حیات تھا تب کچھ دے سکتا تھا، کچھ لے سکتا تھا، کچھ مدد کر سکتا تھا، لیکن انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد کون کس کی کیا مدد کر سکتا؟ جب وہ جس کا انتقال ہوا ہے اس کو لوگوں نے غسل دیا تو وہ نہا سکا، لوگوں نے کپڑا پہنایا تو پہن سکا،
لوگوں نے اس کو اس کے مقام پر لے جا کے رکھا تو جا سکا، تو جب وہ خود اتنا محتاج ہو گیا تو وہ کسی کو کیا دے گا؟ ہاں، آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ خود اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے لوگوں کا محتاج، غسل اور کپڑے کے سلسلے میں لوگوں کا محتاج، اب اتنا محتاج کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگی جائے کہ اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر۔ مسلمان اس کو کندھے پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اس لیے نہ رکوع کرتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں، صرف قیام ہوتا ہے، اور قیام بھی کس کے لیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ دیکھیے کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اس کو کہاں کسی استھان پہ لے کے جا کے رکھا گیا، کسی مقام پہ لے کے جا کے رکھا گیا کہ حضرت اس کی مغفرت فرما دیجئے، اس کو معاف کر دیجئے؟ نہیں، اللہ کو آواز دی جائے۔ اللہ کہتا ہے جب مغفرت دینے والا میں تو سب کچھ دینے والا میں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، کس سے مانگا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ تو دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق اور عظیم عبادت ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کرنا ایسا کرنے والا مشرک اور کافر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ پڑھیے سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 117۔ اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ شرک دعا، اسی طرح شرک نیت و ارادہ، نیت و ارادے کا شرک، نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہر عبادت کس کے لیے؟ جس نے پیدا کیا اس کے لیے۔ ہر عبادت کس کے لیے؟ جس نے نعمتیں عطا کی اس کے لیے۔ ہر عبادت کس کے لیے؟ سب سے بڑے محسن کے لیے۔ اگر نیت میں شرک ہے تو یہ بھی شرک اکبر ہے۔ جیسے منافقین تھے، ان کا عمل کس کے لیے ہوتا تھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ہاں، وہ دکھاوا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے تو کسمساتے ہوئے نماز پڑھتے تھے، بہت کم اللہ کا ذکر کرتے تھے، مغرب یعنی عشاء اور فجر میں غائب رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو مقصود یہ تھا کہ لوگ دیکھیں ہم کو عبادت کریں، اللہ کو دکھانا مقصود نہیں تھا۔ تو جیسے منافق صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، ریاکاری کے لیے اعمال کرتے، شہرت کی نیت، اللہ کی رضا نہیں، دکھاوا، لوگوں کو سنانا، دنیا کا مفاد، ریاکاری اور شہرت، یہ شرک اکبر ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جب تک نیت خالص نہیں ہے عمل اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا چاہتا ہے، ہم ایسوں کو ان کے کل اعمال کا بدلہ یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہے تو اللہ دنیا میں ہی دے دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جس نے دنیا میں دنیا کے لیے ہی کیا، دنیا میں نام ہو جائے، دنیا میں مشہور ہو جائے، دنیا میں لوگ اس کو بدلا دے دیں، عبادت اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، تو اس کو اللہ دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ نیت اور ارادے کا شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نیت دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی جب صحیح یعنی اپنی صحیح کو جب لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلی حدیث انہوں نے یہی نقل فرمائی، اللہ کے نبی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ عطا کرے۔ نیت خالص نہیں ہے، بدلہ تو کیا ملنا، اللہ تعالیٰ اعمال کو ضائع کر کے ذلیل کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اسی طرح اطاعت میں شرک اطاعت، اللہ کے علاوہ کسی اور کو قابل اطاعت سمجھنا کہ یہ بھی شریعت بنا سکتا ہے، یہ بھی کسی چیز کو حلال کرے تو حلال ہے، یہ بھی کسی چیز کو حرام کرے تو حرام ہو سکتی ہے۔ کسی بندے کو اختیار دے دینا کسی چیز کو حلال کرنے اور حرام کرنے کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے۔ شرک اطاعت اس کو کہا جاتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے لائق ہے
کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جائے. آدمی اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ درجہ دے دے کہ یہ بھی شریعت بنا سکتا ہے, یہ بھی حلال کر سکتا ہے, یہ بھی حرام کر سکتا ہے, تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا دیا. اللہ کے نبی آیت تلاوت فرما رہے ہیں, عدی ابن حاتم نئے عیسائی سے مسلمان ہوئے. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ عیسائی تھے, مسلمان ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت پڑھ رہے ہیں, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا, اللہ کے سوا رب بنا لیا. عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے, یہود و نصارہ علماء کی عبادت تو نہیں کرتے, پھر اللہ یہ کیسے فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو اسے حلال سمجھتے تھے, اور جب علماء کسی چیز کو حرام کہتے تو اسے حرام سمجھتے تھے. علماء حرام کہہ رہے ہیں, اللہ نے حلال کیا ہے. علماء حلال کہہ رہے ہیں, اللہ نے حرام کیا ہے. اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر علماء کی مانا تو یہ رب بنانا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ رب بنانا. شریعت بنانے کا اختیار اس کو بھی دے دیا, جبکہ شریعت میں کمی اور زیادتی کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے. مثال دلیل, بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا انشاءاللہ نہیں کریں گے. ہاں یہ جملہ بالکل غلط ہے. دلیل مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے, جو دلیل کی روشنی میں عمل نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ ہاں, بولے دلیل مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے. ارے صحابہ نے دلیل مانگی بھائی. عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر ایک ابو موسیٰ اشعری آئے, 3 بار سلام کیے, جواب نہیں ملا, چلے گئے. کہا کیا میں نے ابو موسیٰ کی آواز نہیں سنی؟ کہاں آئے تھے, تو پھر کیوں چلے گئے؟ جا ان کو بلاؤ. چلے کیوں گئے وہ؟ اب عمر رضی اللہ عنہ کا جلال, ہاں آدمی ایسے ہی کام جائے. آئے, کہا کیا بھائی تم تو آئے تھے؟ کہا آیا تھا. تو چلے کیوں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ سلام کرو, یعنی 3 مرتبہ سلام نہیں, السلام علیکم السلام علیکم, ایسا نہیں, رکو وہاں پر سلام کرو, 1 بار 2 بار 3 بار, اگر اجازت ملے تو اندر جاؤ, ورنہ تمہارا واپس لوٹ جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے. پتہ نہیں بندہ کس مصروفیت میں. پکڑ لیا گریبان. ایسی حدیث تو میں نے اللہ کے نبی سے نہیں سنی ہے. دلیل لاؤ. اور کس نے سنی ہے تمہارے ساتھ یہ حدیث؟ بتائیے, دلیل مانگنے والا کون؟ بتائیے کون دلیل مانگ رہا ہے؟ ہاں کون دلیل مانگ رہا ہے؟ اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے, وہ دلیل مانگ رہے ہیں. اب تمہارا جملہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ ابو موسیٰ کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے گئے, انصار کا گروہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں بھائی ایسی بات ہو گئی ہے. سارے انصار مسکرا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. ارے مجھ پر بنا یہ تم ہنس رہے ہو؟ سارے اس حدیث کی گواہی تو ایک ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ بھی دے دے گا. ایک صحابی ساتھ ہوئے, گئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, کہا ہم نے بھی حدیث اللہ کے نبی سے سنی. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بازار کی مصروفیت نے مجھے اس حدیث سے محروم کر دیا. یعنی وہاں پر یہ نہیں چلو ٹھیک ہے, ہاں کوئی بات نہیں. مولانا تو ہلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے دلیل ملنے کے بعد. ہاں یہاں عمر رضی اللہ عنہ اتنی بڑی ہستی, کہا بازار کی مصروفیت نے مجھ کو اس حدیث سے محروم کر. آپ بتائیے, دلیل صحابہ مانگتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پہلے ہم لوگ جو بھی کہتا قال رسول اللہ ہم سن لیتے تھے, لیکن جب بعد میں لوگ حدیثیں گڑھنے لگے تو پھر ہم نے تحقیق کے بعد اس آدمی سے حدیث. ایسا نہیں بغیر دلیل کے کچھ بھی مان لینا, دلیل ضروری ہے. تو دلیل میں دے رہا تھا, ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے, سورہ المجادلہ, وہ ایک عورت کا واقعہ بالکل شروعات آپ پڑھیے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے, شوہر نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا زہار کر کے. تفصیل آپ پڑھیے قرآن میں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کہا ہے تم حرام ہو گئی تو حرام ہو گئی, وہ رو رہی اللہ کے نبی میرے بچوں کا کیا ہوگا, لیکن اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا.
اللہ نے اس عورت کے رونے کی وجہ سے اپنے حکم کو، اپنے قانون کو بدل دیا، لیکن نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ تو اختیار کسی اور کو دے دینا شریعت بنانے کا، حلال کرنے کا کسی چیز کو، حرام کرنے کا کسی چیز کو، یہ شرک ہے، یہ شرک اطاعت۔ 3 ہو گئے۔ چوتھا شرک محبت۔ شرک محبت یعنی وہ محبت جس میں تعظیم ہو، ذلت ہو، عاجزی اور انکساری ہو، خوشی اور خضوع ہو، ایسی محبت، اس کا حقدار کون ہے؟ محبت تو آدمی بیوی سے بھی کرتا ہے، محبت تو بچوں سے بھی کرتا ہے، محبت تو بھائیوں سے بھی کرتا ہے، محبت تو مال سے بھی کرتا ہے، محبت تو گھر سے بھی کرتا ہے، لیکن ایسی محبت جس میں تذلل ہو، جس میں یعنی انکساری ہو، عاجزی ہو، خوشی خضوع ہو۔ اب دیکھیے ایک بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، بندوں سے محبت کرتا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ فرق تو ہوتا ہی نا بھائی، ہاں؟ اور مومنوں کی بات اللہ نے فرمائی والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہوتے ہیں مومن۔ مشرکین اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں اور مومن اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، کامل محبت اس کی اللہ کے لیے۔ تو محبت جس میں تعظیم ہو، ذلت ہو، عاجزی انکساری ہو، خوشی خضوع ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ کسی اور سے بھی ایسی محبت کرتا ہے تو یہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے، اور یہ معاف نہیں ہوگا بغیر توبہ کے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میرے اشارے آپ سمجھ لیجئے کہاں کہاں تک جاتے ہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ جبکہ مومنوں کا کیا معاملہ ہے؟ مومن اللہ سے محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ تو یہ ہو گیا شرک اکبر۔ ان 4 قسموں میں آپ شرک اکبر کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سارے اعمال کرنے والا آدمی جہنم میں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی اگر یہ اسی حال میں مر گیا۔ ہاں توبہ کر لے، بڑے بڑے جرموں سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ شرک اصغر، شرک اصغر، شرک اصغر ان وسائل اور ذرائع کا نام ہے، ان راستوں کا نام ہے، ان طریقوں کا نام ہے جو شرک اکبر تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی شرک اصغر ہمیشہ کرنے والا آخر میں شرک اکبر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے شرک اصغر کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ چھوٹا ہے چلتا ہے، چھوٹا ہے چلتا ہے معاملہ نہیں، بلکہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ اور شرک اصغر جو ہے اس کا مرتکب یعنی اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرک اصغر بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اپنی مشیت سے اس کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین سزا دے گا۔ شرک اصغر کی تقسیم بھی کی گئی ہے، 3 قسموں میں اس کو بانٹا گیا ہے، قولی، فعلی اور قلبی۔ زبان سے ہونے والا شرک اصغر، اور عمل سے ہونے والا شرک اصغر، اور دل سے ہونے والا شرک اصغر۔ یہ تینوں مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قولی، غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ شرک اصغر ہے۔ غیر اللہ کی قسم، غیر اللہ سمجھتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا، کسی اور قسم کھانا۔ آج قسمیں کتنی ہیں؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، ہاں، چڑھتے دن کی قسم، مرتی رات کی قسم، ارے روزی پہ بیٹھاؤ، روزی کی قسم، تیرے سر کی قسم، ہاں، ایک میرا بچہ ہے، بچے کے سر کی قسم۔ کس کی قسم؟ ابلیس نے کبھی بھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی۔ ابلیس کو جانتے ہو؟ پہچانتے ہو؟ ابلیس سے تعارف ہے کہ نہیں؟ ہاں، کبھی موقع دینا، ابلیس کا پورا انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھوں گا، ابلیس کا تعارف۔ ابلیس کو پہچانو، شیطان کو پہچانو۔ اس نے کبھی بھی قسم کھائی تو کس کی کھائی؟ اللہ کی کھائی۔ ہاں، بندوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتا ہے تو بھی اللہ کی قسم کھا کے بات کرتا ہے۔ اللہ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے کہ جب تک تیرے بندے کی جسم میں جان ہے میں اس کو بہکانے کی، بھٹکانے کی، پھسلانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ کس کی قسم کھاتا؟ اللہ کی عزت کی قسم۔ قرآن میں آپ دیکھیے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، لیکن بندے کس کی قسم کھا رہے ہیں؟ ہاں، قرآن پاک کی قسم۔ کبھی بھی صحابہ نے قرآن پاک کی قسم نہیں کھائی۔ کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا کعبہ کی قسم نہیں، رب کعبہ کی قسم۔ رب کعبہ کون ہے؟ ہاں،
تو ہر وقت قسم کس کی کھائی جائے؟ اور بہت ضرورت ہو تو بھائی، آج تو لوگ ایسی چمڑی پکڑتے ہیں، آج تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا، آج میں 50 کے قریب پہنچ رہا ہوں، بچپن سے دیکھ رہا ہوں قسم سے، ٹھیک ہے بھائی کچھ اور پکڑ لینا، ادھر ادھر پکڑ لے، یہ کیا ہے؟ ہاں اتنی چمڑی پکڑے گا، ایسے نہیں بولا قسم سے، یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اور پھر اس کے بعد ہنسے گا، دیکھا کیسا بیوقوف بنایا، ارے تو قسم کھایا نا، وہ بڑے کاف سے نہیں کھایا، میں چھوٹے کاف سے کھایا۔ تو اس کو پوچھو، مولانا نے جب قبول پوچھا تھا تو بڑے کاف سے بولا تھا کہ چھوٹے کاف سے بولا تھا؟ تیرا نکاح ہی نہیں ہوا اگر تو نے چھوٹے کاف سے قبول بولا۔ دیکھیے یہ حال ہے مسلمان، دھوکہ دے رہا ہے، قسم کھا رہا ہے، اس کو کیا معلوم تو چھوٹے کاف سے کھایا کہ بڑے کاف سے کھایا؟ ہاں اس کو کیا معلوم بیچارے کو، جس کو تو نے دھوکہ دیا اس کو کیا معلوم تو چھوٹے کاف کی کھایا کہ بڑے کاف کی کھایا، چھوٹے کا گوشت کھایا کہ بڑے کا گوشت کھایا، کیا معلوم؟ بتائیے، اللہ رحم فرمائے، دین کے ساتھ ایسا مذاق، ایسا ٹھٹھا، قسم اللہ کی کھا رہا ہے، ہاں بولے میں چھوٹے کاف سے کھایا، اللہ رحم فرمائے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ ایک دوسرا فرمان یوں ہے من حلف منکم فقال فی حلفہ باللات فلیقل لا الہ الا اللہ، اگر کسی نے قسم کھائی اور کہا کہ لات کی قسم، لات بدھ کا نام، آج بھی کسی بزرگ کا نام لے کر قسم کھائی جائے، حضرت کی قسم، فلاں حضرت کی قسم، تو یہ بھی شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کی قسم آپ کھائیں، ضرورت پڑے تو کھائیں، ضرورت پڑے تو کھائیں، یہ آدمی ہمیشہ کھاتا رہتا ہے، کبھی بھی قسم سے۔ آپ کو بہت ضرورت پڑ جائے تو آپ کی بات نہیں مان رہا ہو تو آپ کہیں واللہ میں سچ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ اس بات پر کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ اس بات پر کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ اللہ کی قسم ہے، وہ بھی ضرورت پڑنے پر۔ مشہور یہی ہے کہ بہت زیادہ قسم کھانے والا بہت بڑا جھوٹا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی طرح یوں کہنا، خیر اس کی تفصیل میں نہیں جاتا مزید، یوں کہنا کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ بھی کیا ہے؟ شرک کی ایک قسم۔ ہاں اللہ چاہے اور فلاں چاہے، جب رسول کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ ما شاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا اجالتنی مع اللہ عدلا وفی لفظی ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ یہ مت کہو کہ اللہ چاہے اور میں چاہوں، بلکہ یہ کہو قل بل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا وہی ہوتا ہے۔ اور پڑھیے دلیلوں کو، کس کا چاہا ہوا ہے، آ چکی ہے پہلے بات اشارتاً، کس کا چاہا ہوا؟ ہاں کس کا چاہا ہوا؟ ہر دور میں کس کا چاہا ہوا ہے؟ پورے مشرکین ابراہیم کو جلانا چاہ رہے ہیں علیہ السلام، کس کا چاہا ہوا؟ سارے مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور انعام کا اعلان ہو رہا ہے، اور اتنا قریب ہے دشمن کے سر پہ کھڑا ہوا ہے، پیر کو دیکھے گا تو ہمیں پا لے گا، کس نے بچایا؟ کس کی چلی؟ کس کا چاہا ہوا؟ ہاں نبی چاہ رہے میرا بیٹا بچ جائے، ابراہیم ہاتھوں پہ دم توڑ رہے، ابراہیم تمہارے جانے کا غم ہم کو ضرور ہے، ہماری آنکھیں اشبار ہیں، لیکن ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، زبان سے کوئی شکوہ کلمہ نہیں۔ ہاں کس کا چاہا ہوا؟ نبی چاہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیں، چچا کان میں کہہ دیجیے، کس کا چاہا ہوا؟ نبی چاہ رہے اس منافق عبداللہ ابن ابی کی بخشش ہو جائے، استغفر لهم مولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، استغفار کریں نہ کریں 70 بار کریں تو بھی اللہ نہیں بخشے گا، اس کا چاہا ہوا۔ ہمیشہ اس عقیدے کو اپنے دل میں جگا دو کہ اللہ کا چاہا ہی ہوتا ہے، بندے کا چاہا نہیں ہوتا، مخلوق کا چاہا نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق مل جائے تمہیں برائی پر ڈالنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تمہیں نقصان دینے پر آمادہ ہو جائے، مگر اللہ نہیں چاہے، تو یوں کہنا کہ اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، یہ شرک اصغر ہے۔ اس سے ملتے جلتے جملوں کا بھی یہی حکم ہوگا، جیسے میں اللہ پر اور آپ پر توکل کرتا ہوں، نعوذ باللہ، مجھے آپ اور اللہ کافی ہیں، یہ اللہ کی اور آپ کی برکت ہے، میں اللہ سے اور فلاں سے ڈرتا ہوں، یہ ساری چیزیں بھی شرک اصغر ہے۔ دیکھیے جملے آدمی بول جاتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے۔ اسی طرح خود کو شہنشاہ کہنا، مالک الملک کہنا، خود کو شہنشاہ کہنا یا اس طرح کا کوئی نام رکھنا جس میں اس طرح کا معنی ظاہر ہوتا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس شخص سے شدید ناراض ہوتا ہے جو اپنے آپ کو مالک الملک کہے، شہنشاہ کہے۔ کسی کو شہنشاہ کہنا، ذل الہی پہلے چلتا تھا نا، ذل الہی
اور شہنشاہ فلاں، شہنشاہ فلاں، یہ ساری چیزیں شرک اکبر، شرک اصغر ہے۔ اسی طرح ناموں میں نام ایسے رکھنا کہ غیر اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہو، نام ایسے رکھنا کہ جس میں غیر اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہو۔ آج بہت سارے نام ایسے آپ کو ملیں گے، کوئی عبد علی ہے، علی کا بندہ، کوئی عبد النبی ہے، نبی کا بندہ، کوئی عبد الرسول ہے، رسول کا بندہ۔ یہ سارے نسبتیں کسی غیر کی طرف نسبت کرنا، عبد صرف اللہ کا، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الجبار، عبد القہار، یہ سارے نام جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ رکھے جاتے ہیں، یہ نام سے کسی بندے کے نام کے ساتھ رکھنا۔ کوئی بخش ہوتا ہے، بزرگ نے دیا تو فلاں بخش، انہوں نے بخشا ہے۔ ارے بخش کس نے دیا؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے۔ تو اس طرح کے نام جس میں کسی اور کی طرف نسبت ہو، عبد حسین بھی بہت سارے لوگوں کا نام ہوتا ہے، اور بھی کیا کیا نام لوگ رکھ لیتے ہیں۔ آج تو ناموں کا ایسا عجیب معاملہ ہے، ہاں، پھال کھولتے ہیں لوگ، پھال کھولتے۔ قرآن اٹھاؤ، کہیں بھی انگلی رکھو، جو بھی انگلی کے نیچے آئے وہ نام، کیا کیا نام آپ کو ملے گا۔ ایک عورت کا نام ہے ربنا، کیا نام ہے؟ ربنا، بتائیے، ربنا یعنی اے ہمارے رب، ہمارے رب، اے ہمارے رب یعنی ہمارا رب۔ بتائیے وہ عورت، اس کا نام کیا؟ ربنا، کچھ بھی نام۔ پھال، ارے پھال کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کھلا ہوا ہے بھائی، قرآن کھلا ہوا ہے، حدیث کھلی ہوئی ہے، دیکھو نام، پچھلے دور کے لوگوں کا نام دیکھو۔ ایک لڑکی کا نام میں نے سنا، رفانہ، اللہ نے کہا ورفانہ لک ذکرک، تو رفانہ نام۔ اب بتائیے، ہم نے بلند کیا، رفانہ کا مطلب ہم نے بلند کیا، کچھ بھی نام۔ ایک عورت کہہ رہی میں پھال کھولتی ہوں، پھال کھولی اس نے تو اس میں الہ نام آیا، اس کی انگلی کے نیچے، تو بچی کا نام الہ رکھ دیا۔ الہ کا معنی معبود، وہ لڑکی معبود ہو گئی۔ آپ دیکھیے ایسی جہالت ہے، اللہ رحم فرمائے، ایسے عجیب عجیب نام۔ ابھی آج کل بچیوں کا نام چل رہا ہے منتشا، وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا، منتشا، جس کو چاہے، کچھ بھی چلتا ہے بھائی، نام ہے نا بس، چل اللہ رحم فرمائے۔ تو ناموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرنا، یہ بھی شرک اصغر ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، فلاں نچھتر کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ بھی کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لائے، کچھ بندے میرے منکر ہوئے۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ میرا مومن بندہ ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے آگے اور پیچھے جانے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا منکر ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھائی فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، یا پورے حتمی طور سے کہنا ایسا ہی ہوگا، بارش ہوگی، یہ ساری چیزیں شرک اصغر ہیں۔ اسی طرح حالات اور واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، آج عام طور پر ہی چلتا ہے، ارے یار ایسا کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، ایسا نہیں کیا تو ایسا ہو گیا۔ ارے جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا بھائی، تھوڑا جلدی جاتا تو میری ٹرین نہیں چھوٹتی، تو جلدی جانا تھا، اب بول کے کیا فائدہ؟ سانپ تو نکل گیا ہے، اب لکیر کو پیٹ رہا ہے، پٹ 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 اس میں مارا ہے، سانپ تو چلا گیا۔ اگر تیری فلائٹ مس نہیں ہونی تھی تو تجھ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ریونڈی سے تو ہوتی ہے فلائٹ مس، اللہ رحم فرمائے، ہماری بھی ہو چکی ہے، ہاں، اس لیے بھائی 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹے کے بجائے 5 گھنٹہ پہلے نکل۔ لیکن فلائٹ مس ہو گئی یا ٹرین چلی گئی تو آپ بولا ارے یار جلدی آتا تو کتنا اچھا، اب کیا فائدہ، ٹینشن لے کے کچھ فائدہ نہیں۔ اسلام بچا رہا تجھ کو ٹینشن سے، اب چلی گئی، اب ٹینشن مت لے، اب جا دوسری ٹکٹ بنا، دوسری ٹرین کی فکر کر، یہ مت کہہ کہ ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا۔ ہاں، یہ کہنا بھی شرک اصغر ہے، یہ کہنا بھی شرک اصغر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، بلکہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دو اور کہو قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے جو چاہا مقدر کیا تھا، جو لکھا تھا ہو گیا۔ اس لیے کہ لو جو ہے تمہارا ایسا اور ایسا، یہ لو ہے، یہ شیطان کا دروازہ کھلتا ہے۔ ہاں، پھر شیطان طرح طرح کے شکوک شبہات اور آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے بس اللہ پہ ڈال دو، کوشش کیا میں نے، نہیں ہوا، اب بیٹھا ہے ہاتھ یوں کر کے ٹینشن لے رہا ہے، بی پی بڑھ رہا ہے، ہاں کیا فائدہ، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ پہ چھوڑ دے۔ اسی طرح یہ زبانی چیزیں ہوئی، یعنی قولی شرک اصغر،
فعل سے جو شرک اصغر ہوتا ہے اس میں بدشگونی، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے حال پر، بدشگونی، بدفعلی، ہاں کیا ہے وہ؟ کسی بھی چیز سے بدشگونی لے لینا اور رک جانا کام سے۔ ابھی کل کی بات، مرول سے گھاٹ کوپر کی طرف میں بائک پہ چل رہا ہوں اور ایک صاحب رکشہ چلا رہے، اچانک تیزی سے بلی بھاگ سے بھاگی، بلی وہ بریک مار دیا اور ویٹ کر رہا ہے کوئی پہلے چلا جائے پھر میں جاؤں۔ بتائیے کیوں؟ اس لیے کہ میرا کام خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کا ہوتا تو ہو جائے۔ بلی رستہ کاٹنے سے کام خراب ہو جاتے، بتائیے۔ ارے بھائی بلی نجس جانور ہے کیا؟ پاک جانور ہے نا، اللہ کے نبی کے گھر میں آتی جاتی تھی، مسجد میں آتی جاتی تھی، آپ نے فرمایا بلی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ جھوٹا نہیں، بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا جھوٹا پاک ہے، ہاں۔ لیکن کتا نجس العین ہے، برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی بار دھونے کا؟ 7 بار دھونے کا، وہ کتنی بار بھی رستہ کاٹے کچھ نہیں ہوتا ہے، بتائیے، بلکہ لوگ اس کو پالتے ہیں، ہاں، وہ 4 بار رستہ کاٹا کچھ نہیں ہوا ہے، بلی ایک بار گئی تو گئی کام۔ اتنا ناپاک جانور ہے، اتنا منحوس جانور ہے۔ ارے بھائی بلی کیا، باگڑ بلّا بھی گزرے تو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، ہاں۔ تو یہ بدشگونی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بدشگونی کی وجہ سے اپنے ارادے اور کام سے رک گیا، ابھی وہ رکشہ والا رک گیا، سعید بھائی آ رہے سامنے سے، دیکھا کہ عبداللہ بھائی آ رہے، چلو بھائی بہت دنوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اچھا سعید بھائی بڑھ رہے ہیں آگے، دیکھ رہے عبداللہ بھائی اچانک لوٹ گئے۔ سعید اصلی نام ہے، عبداللہ فردی نام، اس کا نام مجھے یاد نہیں لیکن سعید نام یاد ہے۔ اچانک دیکھا کہ وہ پلٹ گیا، جلدی جلدی قدم بڑھا دو، اتنے دن کے بعد ایک تو مل رہا ہے، بھائی کیا بات ہے تو پلٹ کیوں گیا؟ تو آ رہا تھا میری طرف۔ بلی نے رستہ کاٹ دیا، جو کام سے رک گیا۔ میڈم دودھ کا پیالہ، دودھ کا گلاس لا کے دے رہی، وہ بھی بادام پستے والا، حضرت جا رہے ہیں کام پہ، ڈیوٹی پہ، آفس پہ، فیکٹری پہ، بڑی محبت سے لا کے وہ لے رہے تھے، اچانک چھوٹ کے گر گیا اور ساری کانچ پھیل گئی، دودھ پھیل گیا۔ تم کو قسم ہے، ہاں دیکھو تم گھر سے پیر نکالے نا کچھ ہونے والا، تیرے کو کیسے معلوم پڑا؟ یہ گلاس ٹوٹنے والا وہ دیکھو نہیں معلوم تھا، آگے کیا ہونے والا تیرے کو کیسے معلوم؟ اگر پہلے سے معلوم ہوتا گلاس ٹوٹنے والا تو احتیاط سے لاتی نا تو بھائی، دیکھو ٹوٹنے والا ٹوٹنے والا ٹوٹنے والا پہلے سے بول کے لاتی۔ یہ گلاس ٹوٹنے والا تیرے کو نہیں معلوم، آگے ہونے والا وہ تیرے کو کیسے معلوم؟ ہاں، زبان ذرا عام ہو گئی ہے، معاف کرنا بھائی، ہاں۔ تو اب دیکھیے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا روک دیا کسی نے کسی کو عمل سے، کسی بدشگونی نے، اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس نے کوئی اللہ تعالیٰ ہے کرنے والا، اللہ تعالیٰ کرنے والا، اسی لیے آپ نے سکھایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کے بندہ گھر سے نکلے۔ تو کسی طرح کی بھی بدشگونی ہو، یہ بدشگونی اللہ کے نبی نے اس کو شرک کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اطیر تو شرک، اطیر تو شرک، اطیر تو شرک، 3 بار فرمایا آپ نے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کبھی کبھی ہم کو ایسا خیال ہے، ابھی سے ہتھیلی کھجا رہی ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ کیونکہ مشہور ہے، آ ہی جاتا ذہن میں آ جاتا، کچھ ہے کیا بھائی ملنے والا ہے، ہاں۔ اگر ایسا آ جائے، آ سکتا ہے، چپل پہ چپل چڑھی تو سفر کرتا ہے آدمی، دیکھو کسی کی چڑھی ہوئی تو نہیں ہے، ہاں۔ عجیب عجیب لوگوں کی تکیں ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ جھاڑو رات میں لگاؤ مغرب کے بعد تو گھر پہ مال پہ جھاڑو پھر جاتی ہے، رات میں ناخن کاٹو، جمعرات کو تو خاص طور سے نہیں کاٹنے کا، ارے جمعرات کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں دن میں، جمعہ کی حیثیت ہے، اور سب سے مبارک دن میں ناخن کاٹ سکتے، صفائی کر سکتے، جمعرات کو نہیں کرتے۔ یہ عجیب عجیب لوگوں کی تکیں اللہ ہی مارے۔ کوئی پیدا ہوا تو اس کی ماں مر گئی، منحوس بچہ ہے، پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا لیا، ارے دودھ نہیں پی سکتا وہ کھائے گا کیا؟ ہاں، پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بتائیے بچے کا کیا قصور؟ بچہ معصوم، معصوم، تم کو بھی دوست کوئی دے سکتا ہے کہ تم نے صحیح علاج نہیں کیا، صحیح وقت ہاسپٹل نہیں لے کے گئے، خیر یہ سب مشیت الہی پر چھوڑنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کا بیچارہ کا کیا دوش ہے؟ لیکن وہ منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی ماں مر گئی۔ اس طرح کی ساری بدشگونیاں حرام ہیں میرے بھائی، ساری بدشگونیاں حرام ہیں۔ تو اگر ایسا خیال آ جائے کبھی تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم لا خیر الا خیرک،
ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھ لے. خیال آیا مال ملنے والا ہے. ہاں ابھی وہ کوے کی بیٹ گرتی نا، کبوتر کی بیٹ اور کوے کی بیٹ، تو بھی کچھ ملتا ہے لوگوں کو، اس پر بھی کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا اور ایسا. بھائی کوا دیکھو آ کے بیٹھتا ہے کالا کالا، وہ آ کر کہاں کر رہا، کوئی مہمان آنے والا ہے. پھر کالے کو کیسے خبر ملی؟ ہاں عجیب عجیب لوگوں کی. کیونکہ اللہ رحم فرمائے. تو یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ خیر وہی ہے جو تیری طرف سے پہنچے، اور برائی اور نحوست بھی تیرے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اطیرۃ شرک. اسی طرح عملی شرک اصغر میں نمبر 2 پر ہے تعویذ لٹکانا. ہے تھوڑی سی سخت بات، لیکن میں اس کو چھپا نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر میں اس کو چھپا کر جاؤں تو کتمان علم والا معاملہ ہوتا ہے. جو وعدے کرنا ہے وہ میں وعدے کروں، کسی کو برا لگتا ہے تو وہ اس کی مرضی. تعویذ لٹکانا یہ بھی شرک اصغر ہے، اور یہ آدمی کو شرک اکبر تک بھی پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ توکل اس کا اللہ سے ہٹ کر کے اس تعویذ پر ہو جاتا ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ لوگوں کا کاروبار بنا ہوا ہے، اللہ رحم فرمائے، دھندا بنا ہوا ہے، بزنس بنا ہوا ہے، کما رہے ہیں لوگ تعویذ لکھ لکھ کر کے. اللہ حفاظت فرمائے. تو تعویذ لٹکانا، اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. ایک دوسرا فرمان آپ کا ہے ان الرقى والتمائم والتولى شرک. 3 چیزیں آپ نے فرمائی. آپ نے فرمایا شرکیہ منتر، تعویذ اور محبت پیدا کرنے کے جو عملیات ہوتے ہیں، کیسے میرے قابو میں آ جائے، کچھ پڑھنے کو بتاؤ، کچھ پڑھ کے کرو حضرت. ہاں آج دیکھیے کتنے ہیں ایسے، جا رہی ہے میرا مرض جو ہے میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا، چل رہا ہے. ہاں یہ ساری چیزیں آپ نے فرمایا شرک ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی کے ساتھ میں تھا، اپنے قاصد کے ذریعے حکم بھجوایا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت ہو یا کوئی ہار ہو وہ رہنے نہ دیا جائے، بلکہ کسی بھی قسم کا ہار وغیرہ نظر آئے تو اس کو کاٹ دیں. یہ مشرکین جو ہے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے کوڑی لٹکاتے تھے، ہڈیاں لٹکاتے تھے، اور بھی وہ موتی لٹکاتے تھے، بہت ساری چیزیں لٹکاتے تھے تاکہ وہ کسی چیز کے شر سے محفوظ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک فرمایا. آپ نے دعائیں بتائی کہ بندہ دعائیں پڑھے، دعاؤں کا پابند ہو جائے. آپ نے ایک دعا سکھائی صبح شام 3 بار جو پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، وہ آسمان و زمین کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچا. تو میرے بھائیو یہ دوسرا عملی شرک اصغر ہے جو بندوں کے اندر بہت زیادہ موجود ہے. اسی طرح غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے کسی عراف کے پاس جانا، چوری ہو گئی تو چاول والے بابا، ہاں اور کچھ ہو گیا تو لوٹے والے بابا، اب وہ لوٹا انگوٹھے پہ لگوایا ہے اور گھوم رہا ہے. کیا ہے؟ کچھ لوگ بیچارے شیواپور پونا تک جاتے پتھر اٹھانے، قمر علی درویش کے نام سے پتھر اٹھاتے. لوگ پوچھتے یہ کیا ہے، میں نے کہا شیطان ہے. اور کیا ہے؟ کیوں شیطان ہے؟ تو پھر اور کیا ہے؟ لوگوں کا عقیدہ مضبوط کر. دیکھو قمر علی شاہ کے نام سے پتھر اٹھتا ہے، آپ جاؤ اللہ کے نام سے اٹھاؤ، اللہ کے نام سے بھی اٹھے گا، اللہ کے نام سے بھی اٹھے گا. لیکن قمر علی شاہ کے نام سے وہ اور اس کو دھکا مارتا نیچے سے ہلکا کر دے، لوگوں کا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ قمر علی شاہ کے نام سے اٹھا. 11 آدمیوں کا پتھر الگ، 9 آدمی کا پتھر الگ. ارے نبی نے کبھی بھی پتھر نہیں اٹھوایا بھائی. ہاں نبی نے پتھر خود ڈھوئے لیکن اللہ کا گھر بنانے کے لیے. نبی نے خندق کھودی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن پتھر نہیں اٹھوائے کبھی اللہ کے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں، جو عراف کے پاس جائے ہاتھ دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، یہ ہاتھوں میں تقدیر ہے بھائی. دیکھو دیکھو ذرا تقدیر دیکھو میری، وہ لکیروں کو پڑھ رہا ہے. ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیروں کو ڈھونڈنے والوں، تقدیریں ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. ہاں ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کی لکیروں میں تقدیروں کو ڈھونڈنے والوں، تقدیریں ان کی بھی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اب وہ بیچارہ لولا، اس کی تقدیر کون دیکھے گا؟ ہاں اور کوئی پہنچا والا ادھر سے پڑھ کے دیکھے گا. عجیب حال ہے. اللہ رحم. تو کسی عراف کے پاس جانا، کسی پامسٹر کے پاس جانا، کسی جوتش کے پاس جانا تو بھائی میرا حال بتا. وہ بیچارہ کارڈ رکھتا ہے، بہت سارے کارڈ ہیں اس کے پاس، اور ایک پوپٹ ہے اس کے پاس. وہ پوپٹ کو پنجرے سے نکالتا ہے اور